السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہے کہ ان کے اوپر آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ میرے لیے یہ خبر بالکل بھی ذرہ بھر بھی کسی حیرت کا باعث نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ذرائع سے آج سے تقریباً 2.25 سال قبل یہ بات کہہ دی تھی کہ مشرف صاحب کی طرح جنرل فیض حمید کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور کئی جگہ میں نے کہی، پاکستان کے میں بھی جو میڈیا تھا اس میں بھی کہی، اور بین الاقوامی سطح پر بھی میں نے کہی۔ اس وقت جب میں نے یہ بات کی تھی آج سے 2.25 سال قبل، تو لوگوں نے ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے کہ لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں، بھائیوں نے کیا کرٹیسائز۔ بہرحال میں نے کہا کہ جناب میری اپنی معلومات ہے۔ لوگ کہتے تھے وہ ISI کا سابقہ وہ ہے، جرنیل ہے، اور وہ جناب کو پتا ہے کہ مشرف کو بچا لیا تھا تو اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، مشرف کو بچا لیا تھا، مشرف کا معاملہ کچھ اور تھا اور ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ان کے پیچھے امریکہ بہادر ہے، مشرف کے پیچھے بھی تھا، لیکن وہ مشرف کے معاملات کچھ اور بھی ہو گئے تھے۔ کچھ معاملات ان سے ایسے کرائے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو قابل گرفت لانا جو ہے نا ذرا بہت مسئلے مسائل کا باعث بن جاتا۔ اگر ان کو کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا، تو لہٰذا ان کو بھگا بھگو دیا۔ لیکن ان کے پیچھے بھی مطلب چونکہ مغرب کا ہاتھ ہے، مغرب ان سے اور عمران خان سے ناخوش ہے، تو مشرف کے بعد جو ہے ان کی بھی گرفتاری ہوگی اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ کام چلے گا۔ یہ تقریباً 2-2.5 سال قبل میں نے کہا، اور اس کے بعد کئی دفعہ میں نے مختلف مقامات پر یہ بات کہی۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ آج وہ خبر جو ہے ہماری دی ہوئی اس چینل کی، اور اس چینل سے پہلے جو میں نے اخبارات میں دی تھی، وہ خبر یہ بھی آج درست ثابت ہو گئی، اور آج جنرل فیض کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس پر کوئی نہیں پتہ، مطلب مجھے اس حوالے سے کوئی حیرت نہیں ہوئی، اور مجھے ان سب چیزوں کا پتہ تھا۔ اور آگے جو کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ میں نے کہا نا کہ کسی زمانے میں صحیفے اترا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جبریل آیتیں اللہ کی اتارے کرتے تھے، اس کے بعد میں کچھ صحیفے وغیرہ بھی اترتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو ہمارے پاس آج بھی جو ہے نا اسی قسم کے کچھ صحیفے اترتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ صحیفے آسمان سے نہیں اترتے، وہ واشنگٹن سے اترتے ہیں۔ تو صحیفے آج بھی اتر رہے ہیں، اور ہم آمنا صدقنا بالکل ہے نا ان کے اوپر جو ہے ہم عمل کرتے ہیں، اور وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جنرل فیض کے ساتھ اب بہت سارے لوگوں نے مجھ سے صبح سے مجھے بہت لوگ فون کر رہے ہیں کہ فیض صاحب یہ تو آپ نے کہی تھی بات درست ہو گئی، یہ بتائیے کیا ہوگا کیا ہوگا۔ دیکھیے جو کچھ ہوگا، میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بھی بتا دیا تھا کہ عمران خان کے اوپر جو ہے نا فوجی عدالت میں عمران خان کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو ایک مواد چاہیے تھا۔ 9 مئی ہوا نہیں ہوا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں پاکستان میں تھا ہوں نہیں کافی سال سے، اور شاید ہو سکتا ہے ابھی میرا تو ارادہ ہے فی الحال جانے، جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو، اور جس ملک کے اندر اب تو وہاں جانا بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو رہا ہی کچھ نہیں نا پاکستان میں، اب تو سیدھی سی بات ہے، تو میں تو کبھی سوچتا بھی نہیں پاکستان جانے کا۔ اور ویسے بھی کہا گیا ہے مطلب وہ دین کی طرف سے کہ جس سرزمین میں فتنہ اور فساد اور فسادی لوگوں کی حکومت ہو، روایت آتی ہیں کہ جس سرزمین پہ فتنہ فساد اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، یا وبا پھیلنے کا خطرہ ہو، تو اس شہر سے یا اس ملک سے دور ہی رہا جائے۔ تو ہمارے ملک میں اس وقت فتنہ فساد اور وبائیں جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور بڑی بری طریقے سے سیاسی وبائیں بھی ہیں، اور بہت ساری وبائیں جو ہے اس وقت جو ہے پاکستان کو اس وقت اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہونا کیا جو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں، اب جب وہ بیان ہوگا ان کا جو کل یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، ان کا ٹرائل آج فرد جرم عائد ہوگی، اس میں وہ عمران خان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ باتیں کہیں گے جو ان سے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا آج میں تجزیہ دیکھ رہا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ یہ آپ مجھ سے سن لیں، یہ میں بتا رہا ہوں، میرے پاس آج کی انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کل اگر فیصلہ بدل جائے، آئی ڈونٹ نو، لیکن آج تک کی خبر ہے، یعنی آج منگل کا دن ہے، اور غالباً شاید 10 تاریخ ہے، تو پاکستان کے وقت کے مطابق میں بات کر رہا ہوں آپ سے تقریباً 2 بجے کی، ایگزیکٹلی اس وقت 2:10 ہو رہے ہیں۔
تو اگر 4 بجے کچھ ہو جائے تو آئی ڈونٹ نو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے وقت کی کوئی اس کے احکامات کے لیے وقت کی، تاریخ کی، سیکنڈوں کی بھی اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں، وہ سیکنڈوں کے اندر کہتا ہے کن اور کن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل فیض سے بیان دلوا کر عمران خان کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور جنرل فیض یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا عمران خان سے ان کے جو ذاتی تعلقات تھے ان کی وجہ سے کیا، اور ان کے کہنے پہ میں نے یہ جو کچھ ہوا ہے معاملہ 9 مئی وغیرہ 10 مئی جو بھی ہوا، ان کے ایما کے اوپر ہم نے یہ کہا، اور میں نے اپنے طور پر جو ہدایتیں دیں۔ اب کیا یہ سچ ہے، کیا یہ سچ ہوگا یا ان سے دلوایا جائے گا؟ دلوں کے حال اور غیب کا حال وہ صرف اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا، کورٹ مارشل کے اندر، نہ مجھے معلوم ہے، نہ اس حوالے سے مجھے کسی میرے ذریعے نے یونیفارم ان یونیفارم کسی بندے نے مجھے کوئی ایسی خبر نہیں دی، یہ لیکن میرا تجزیہ ہے۔ تو اس میں اب یہ ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب وہ بیان آ جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو پھر لایا جائے گا ملٹری کورٹ میں، یہ کہہ کر کہ عمران خان صاحب نے فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی جنرل فیض حمید کے ذریعے، ٹھیک ہے جناب، یہ بات اب آئے گی۔ اچھا، اب ویسے جو چارج شیٹ ان پر آ رہی ہے، وہ چارج شیٹ ان پہ یہ لگائی گئی ہے کہ جناب وہ سیاسی سرگرمیاں تھی، وہ مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کا کون سا ایسا جنرل ریٹائرڈ جو کہ کہیں نہ کہیں سیاسی بیان وہ نہیں دیتا رہا، سارے ہی دیتے رہے۔ اور دوسری یہ بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ جرنیل کے اوپر جو خاص طور پر جو ISI کا جو بندہ ہو، مطلب ایک بات کرنے میں یا کسی کو سیاسی مشورہ دینے میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جب آپ یونیفارم میں ہوں تو آپ انسٹیٹیوشن کے لیے تو بھرپور سیاست کریں، انسٹیٹیوشن کے لیے آپ سیاست میں مطلب اس قدر برائی کرتے ہیں کہ آپ کسی چلتی ہوئی حکومت گرا دیں، انسٹیٹیوشن کی بھلائی کے لیے آپ ایک انسٹیٹیوشن کی خاطر، ایک بندے کو بچانے کی خاطر پوری ریاست کا بیڑا غرق کر دیں، وہاں تو آپ کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ انسٹیٹیوشن سے باہر نکل جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میری سمجھ سے یہ بہرحال ٹھیک ہے، اداروں کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ایک آپ جنرل ہے نا، مجھے یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود یہ اگر اب میں بات کروں دوسرا چیپٹر، غور سے سنیے گا، آج کا ہمارا یہ بڑا اہم ہے میں اس حوالے سے۔ اب اگر ہم مان لیتے ہیں کہ چلیے ساری بات درست ہے، عمران خان صاحب نے بغاوت کی، ایک مثال ہے، اور حکومت کے سارے الزامات بالکل ٹھیک ہے جناب، اور یہ کہ جنرل فیض جو بھی الزام لگاتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک، جہاں تک جنرل فیض کو میں جانتا ہوں جس قسم کے الزامات ان پر آ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی، جہاں تک میں جاؤں میرا بھی رابطے رہے جنرل فیض سے کسی اور معاملے میں، لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ جو بھی وہ حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے، ادارہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں چیلنج نہیں کرتا، میں مان لیتا ہوں۔ لیکن اگر یہ جو انکوائری وغیرہ انہوں نے کی ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ آ کے حکومتی جو جن کے پٹے کھلے ہوئے ہیں، یا جو ہمیشہ حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، میں طاقتور نہیں کہتا، یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں طاقتور نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ آج وہ بھی کہہ رہے تھے اپنا فیصل واوڈا کہ طاقتوروں سے ٹکرانے کا انجام، اور طاقتور کون ہے؟ طاقتور یار کس نے کہا ہے طاقتور ہے؟ عاصم منیر طاقتور ہے؟ کوئی طاقتور ذات صرف اوپر ہے میرا اللہ، صرف اللہ ہے۔ عاصم منیر صاحب ہوں، آپ کے شہباز شریف صاحب ہوں، DG ISI ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے زمین کے اوپر منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی ان کو ذمہ داری دی ہے۔ اچھا کریں گے دنیا میں بھی صلہ پائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی صلہ ان کو ملے گا، غلط کریں گے تو دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، نشان عبرت بنیں گے، اور مرنے کے بعد بھی ہوں گے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو طاقتور نہ کہا کریں کہ طاقتور، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کر لیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو ملک کو چلانے والے جو مقتدرہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب ملک اور قوم کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے لیے۔ تو جس طریقے سے آ کے یہ فیصل واوڈا صاحب اور وہ MQM کا جو مفرور ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، مصطفیٰ، وہ مفرور ہی ہے نا، کسی زمانے میں نے دیکھا تھا الطاف حسین صاحب ان کو گلے لگاتے تھے، کوئی بات ہوتی تو ان کو آپ بٹھا دیا سزا کے طور پہ، وہ بیٹھ جاؤ جیسے چپلیں پڑی ہیں، میں نے سب کچھ دیکھا، میں MQM کا سارا بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو اب ان کو جو نکال کے نتھار کے اپنے مقصد کے لیے جو ہماری جو لے آئے ہیں کرتا دھرتا ہماری مقتدرہ، تو یہ تو سارے کے سارے داغی ہیں۔ کون سا سیاستدان یہاں پہ اچھا ہے جس نے مطلب جو داغ کا دھلا ہوا نہیں ہے، جس کے اوپر مطلب داغ نہیں، سب کے اوپر اسٹک میں لگے ہوئے۔
نواز شریف کو دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں، جتنے زرداری صاحب کو دیکھ لیں، مصطفیٰ کمال کو دیکھیں، سب کے سب جتنے بھی ہیں، کون سا اس میں کے اندر ایماندار آدمی ہے؟ مجھے بتائیں نا کون سا ایماندار ہے؟ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اسٹگما لگا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، لیکن جو خبریں ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو سلسلے چلتے رہتے ہیں، اس کو اسٹیبلشمنٹ لے آئی. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کی ساری باتیں درست، سب آپ کے الزام درست، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر یہ کام بالکل صحیح ہوا ہے، اور اگر جنرل فیض نے اگر مثال کے طور پر یہ کچھ کام کرا ہے، تو اس کی بھرپور انکوائری جیسے کرائی ہے انہوں نے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، بقول ان کا کہا جا رہا ہے چارج شیٹ آ گئی، انکوائری وغیرہ کروا کے ان کا تمام بیانات وغیرہ کرا کے ثبوتوں کے ساتھ اس کیس کو بند کر کے رکھ دینا چاہیے تھا، اور ان کو کہنا چاہیے تھا ہمارے سپہ سالار کو کہ جس وقت میں ریٹائر ہو جاؤں، جب میں چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد، کیونکہ فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی، یا جو کچھ بھی کیا تھا، فوج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، ادارے کی تباہی کی کوشش کی گئی تھی. جب میں چلا جاؤں تو فوری طور پر اس کیس کو چلایا جائے، اپنے ماتحتوں کو جو کوئی بھی آنے والے ہوں ان کو پتا ہوتا کون آئے گا، ان کو کہہ دیا جائے باقاعدہ ان سے، یا کوئی انڈر ٹیکنگ لے لی جائے کہ یہ کیس ضرور چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں یہاں پہ چلاؤں گا تو یہ سارا کیس جو ہے مشکوک ہو جائے گا. اس لیے کہ جنرل فیض اور عمران خان دونوں سے میں متاثر ہوا ہوں، یا دونوں نے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی عاصم منیر کو ہٹا کر فیض کو لگایا گیا. کون متاثر ہوا؟ عاصم منیر متاثر ہوئے. کس سے متاثر ہوئے؟ جنرل فیض سے. ہٹانے والے کون تھے عاصم منیر کو؟ ڈی جی آئی ایس آئی سے عمران خان صاحب. تو کون متاثر ہوا؟ عاصم منیر صاحب. کس سے متاثر ہوئے؟ عمران خان سے. یعنی دونوں طرف سے جو ہے نا، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے جو متاثر ہو رہے ہیں عمران خان صاحب سے اور جنرل فیض سے. کون متاثر ہو رہے ہیں؟ عاصم منیر صاحب. تو عاصم منیر صاحب کو جیسے کہ آپ نے ججز کا دیکھا ہے، ججز نہیں کہتے کہ یار مطلب یہ کیس آیا ہے میرے پاس، اس کے اندر میں جو ہوں مطلب میری ایک ذات جو ہے نا مشکوک ہو جائے گی، اور میرے سارے کیے ہوئے فیصلے کو جو ہے لوگ جو ہے نا، جو ایمانداری سے بھی میں کروں گا تو وہ مشکوک ہو جائیں گے. اور یہ انصاف کا تقاضا بھی کہتا ہے الگ ہو جانا چاہیے. تو ظاہر سی بات اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کیس کے چلنے کے دوران اگر کیس چل رہا ہے تو عاصم منیر صاحب استعفیٰ دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آرمی چیف ہے، ملک کی بڑی ذمہ داری ہے ان کی، وہ چلا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. مطلب وہ میں اس پہ بحث نہیں کرتا، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، قوم کیا کر رہی ہے، اٹ از نن آف مائی بزنس. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا منیر صاحب استعفیٰ دے دیں کہ جناب وہ کیونکہ وہ کیس چل رہا ہے ان کے اوپر، اور دونوں سے میں متاثرین فیض حمید اور متاثرین عمران خان کے اندر میرا نام آتا، تو لہٰذا میں علیحدہ، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی نہیں کیا گیا. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ اس طریقے سے ساری دنیا کے اندر اب جیسے ہی خبریں تھیں، میں تو تجزیہ نگار ہوں نا، اس وقت ساری دنیا میں اب یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ مکمل طور پر سیاسی جو ہے ایک ریونج، پولیٹیکل ریونج جو ہے نا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے سارے معاملات آگے چلائے جائیں گے. تو اب یہ اگر کوئی کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جو میں نے سچویشن آپ کے سامنے رکھی، سچویشن تو یہی آ رہی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ میں جو پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہونا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ بہادر کا ہاتھ ہے، اور سارے پاکستان کے اندر جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ امریکہ کے کہنے پہ بھی ہوتے ہیں. ہر چیز ذرا سی کوئی تبدیلی ہوتی ہے فوری طور پر یا امریکہ کا کوئی سفیر یا کوئی بھی ان کا آدمی آ ٹپکتا ہے. آج وہ سنا ہے کہ مغرب کے جو نائب سفیر ہیں یہاں پہ، انہوں نے آ جا کے ملاقات کی ہے آج پھر دوبارہ ان سے، جو ہمارے کھیلوں کے وزیر ہیں، جو دفاع کھیلتے بھی ہیں، مطلب دفاع میں بھی کھیلتے ہیں، کرکٹ میں بھی کھیلتے ہیں، نقوی صاحب. مطلب وہ دفاع جو ہے نا، وزیر دفاع ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لجنی، سوری وہ وزیر داخلہ ہے، سوری ہاں معاف کیجیے گا. تو داخلی امور میں بھی کھیلتے ہیں وہ، اور پچوں پہ بھی کھلواتے ہیں لوگوں کو، ادھر سے کھلواتے ہیں، ادھر کھلواتے ہیں. ایک اور ہمارے یہاں تماشا سمجھ میں نہیں آتا، جو داخلہ کا اتنا اہم محکمہ ہوتا ہے وہ جو وزیر کھیل کے پاس ہے، مطلب وہ کھیل لے کے بیٹھا، مطلب ان کے نزدیک داخلہ کیے. اور صحیح بات بھی ہے نا، وہ کھیل ہی ہے نا، کیونکہ ہم نے تو فالو کرنا ہے بھائی. ادھر سے آنا ہے، صحیفہ اترنا ہے واشنگٹن سے، اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے، تو پھر ہم نے تو کھیلنا ہی نا. بٹ ٹھیک ہے، آ گیا آرڈر، اس کو کرو، چلو آؤ چلتے ہیں کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، کس کو کس سے کھلانا ہے، چلو ہو گیا نا، ہو گیا بس، چلو آگے. فرما رہے ہیں کہ جناب ملاقات کے بعد کہ ایف آئی اے کو ایف بی آئی کی طرح منظم کیا جائے گا. ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک مسلم ممالک کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہود اور نصارہ پہ بھروسہ نہ کرو اور نہ ان کی تقلید کرو. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کو یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی. کیا پاکستان کے اندر، کیا مسلمانوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں؟ کیا آئی ایس آئی کے اندر ہماری اتنی صلاحیت نہیں تھی؟ کیا آئی ایس آئی سی آئی اے سے ٹریننگ لیتی رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تعلقات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کبھی نہیں کہنا چاہیے.
کہ ان کے طرز پر ہم کون سا ایف بی آئی جو ہے مطلب دنیا کی بہت اچھی ایجنسی ہے، ایف بی آئی کے اندر کتنے کرائم ہوتے ہیں دیکھا نہیں، کتنے ایف بی آئی کی رپورٹ ہے خود جو ہے امریکہ کے اندر کھل کے آئی کہ ان کی ایف بی آئی اور سی آئی اے کیا کچھ کراتی رہی ہے. تو ہم ان چیزوں کو لے کر مطلب آگے چلیں گے. ہم اب ہمارا مطلب ہر چیز کے اندر جو ہے نا ہمارا جو ہے نا مغرب کا عمل دخل ہے. خدا تو کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ پہ بھروسہ نہ کرو، ان سے دور رہو، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ ہم نے یا رسول اللہ ہم نے آپ کے اور اللہ کی بات کو نہیں ماننی، ہم نے صرف امریکہ کے کہنے پہ چلنا. ہر چیز میں ہم ہر چیز کے اندر ہمارا فوج کا مسئلہ ہے، ہماری اکنامی کا مسئلہ ہے، ہمارا سیاست کا مسئلہ ہے، ہر چیز میں ہم مغرب سے جو ہے مدد لیں گے کیونکہ یہی ہمارے نجات دہندہ ہے. افسوس کا مقام ہے، مجھے کہتے ہوئے افسوس کی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی تباہی جو ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں، آپ جنرل فیض کو لٹکا دیں، عمران خان کو لٹکا دیں، چاہے جو ڈو وٹ ایور یو وانٹ، پاکستان نہیں سنبھلے گا. یہ آج کی بات لکھ لیں آپ اسے، کیونکہ آپ جتنے کام کر رہے ہیں سب اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کے برخلاف کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، فتنہ برباد کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، جو آپ کا موجودہ سیٹ اپ ہے. اور اسی لیے بار بار میں اب کہتا رہا، لوگ میرے پھر کہتے تھے، میں کہتا تھا نا، آج آپ نے دیکھ لیا نا، میں کہتا تھا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے نا وہ کسی عدالت سے نہیں ہونی. ابھی 4-5 دن پہلے بھی میں جب میری آنکھوں کا آپریشن تھا تو یہ ایک آنکھ کا ہو گیا ہے، کل میری دوسری کا ہوگا، تو ہو سکتا ہے شاید میں اچھا وہ بتا دوں آپ کو کہ مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹمارو ڈے آفٹر ٹمارو، معافی جگہ کل اور پرسوں جو ہے شاید ہو سکتا ہے میں ویلاگ نہ کروں، کیونکہ الحمدللہ میری ایک آنکھ درست ہو گئی، اب دوسری کا کل آپریشن ہوگا، تو ہو سکتا ہے شاید میں نہ کروں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے جو معاملات ہیں نا وہ کچھ اس طرح چل رہے ہیں کہ عجیب ہی مطلب ایک طرف معاملہ جا رہا ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں آ رہی. اصغر خان کیس کا میں نے حوالہ پہلے بھی دیا تھا، پھر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اصغر خان کا کیس بھی کیوں ہوا تھا. اصغر خان نے کہا تھا نا کہ لوگوں کو پیسے دیے، اس کا کیس آج میں سن رہا تھا، کسی نے مجھے بتایا کہ آج سپریم کورٹ میں، پتہ نہیں ہائی کورٹ میں، اس کی فائل کو بند کر دیا. بھائی کیوں بند کر دیا؟ اگر جب اصغر خان کا کیس اگر بند ہو گیا تھا تو پھر آج اس کیس کو بھی نہیں چلنا چاہیے تھا، یہ جو جنرل فیض والا چلا ہے. تو بہرحال میں جو شروع سے کہتا رہا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے، میں کہتا تھا کہ عمران خان کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں، عمران خان کی پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں. وجوہات میں نے بتا دی ہے، مغرب ان کے پیچھے ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے. اور میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کوشش یہ کریں، عمران خان سے 24 نومبر کی بھی جان بوجھ کے لوگوں نے کہہ کے وہ دلوائی گئی، ورنہ بھی کچھ عمران خان خاموشی سے آگے خاموش کھڑے رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن جلدی جلدی کچھ لوگوں نے مل کے کروایا گیا. عمران خان کو پتہ بھی لگ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید عمران خان مجھے پتہ لگا تھا، کل میں بتانے والا تھا لیکن میں نے نہیں بتا تھا، خبر کنفرم نہیں ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے شاید عمران خان اپنی پارٹی کی مرکزی قیادت کے اندر بھی کوئی تبدیلیاں کر دیں، ہو سکتا ہے شاید کر دیں. تو بہرحال عمران خان کے لیے جو ہے، جیسے میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ صورتحال جو ابھی فی الحال ٹھیک نہیں ہے، تو اب دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ایک دوسری سٹوری ہے، میں کل بات کروں گا، یا کل تو نہیں مطلب 2 دن بعد کروں گا. شام کے اندر جو نا خانہ جنگی ہوگا، چاہے ہمارا میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نا اے آر وائی پر کہتے ہیں کہ شام کے اندر کوئی حالات شام کے اندر درست نہیں ہو رہے ہیں، حالات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. جو امریکہ کے علاقہ، جو تیل کا جو علاقہ ہے جو امریکہ کے اس کے اندر تھا، وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں جو امریکہ کے ماتحت تھا، کیونکہ امریکہ وہاں پہ کردش رائولز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے جو تیل کے کنوؤں کے اوپر ہیں. لیکن وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ امریکہ ان سے بھی ہاتھ کھینچ رہا ہے، کیونکہ امریکہ تو کبھی کسی کا ساتھ ہی نہیں رہا، اپنا کام نکلتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو دھکے میں. اور اسی دوران ادھر نیچے لڑائیاں، اور یہ شام کے اوپر اسرائیل نے بڑے حملے کیے. یعنی اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دوپہر کا ٹائم ہے پاکستانی وقت کے مطابق، جو میں نے آپ بتایا کل سے لے کے آج تک تقریباً 250 کے قریب اس نے حملے کیے ہیں اسرائیل نے اس کے اوپر، شام کے اوپر. اور یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، شام 5 حصوں میں تقسیم ہوگا، یہ آپ لکھوا لیں مجھ سے، میں بار بار آپ کے کروں. بہت پہلے کہا تھا، 4-5 سال پرانے میں اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کہا تھا کہ شام کے اوپر جب اگر ہوگا، جس وقت یہ اوباما صاحب آئے تھے اس کے بعد بھی میں نے کہا تھا کہ اگر شام اگر کبھی بھی اگر مسلمانوں کی بے وقوفی کی وجہ سے اگر غیر کے ہاتھوں میں چلا گیا تو شام کے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت اس کا جو نقصان ہوا ہے، جو کل میں نے کہا تھا لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے، تو میں نے کہا تھا بس مجھے کوئی یہ جواب دے دے کہ جو سنی ممالک جو خوش ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا حملہ جو ہوا ہے، جو خانہ جنگی ہوئی ہے، کیا ایک مسلمان ملک شام کے اوپر ہوئی ہے یا اسرائیل میں ہوئی ہے؟ اگر یہ حملہ اسرائیل پہ ہوا ہوتا تو آپ کی خوشیاں بنتی تھیں، اگر یہ خانہ جنگی اسرائیل کے اندر ہوتی تو آپ کی خوشیاں بنتی تھیں. لیکن یہ حملہ ایک مسلم ملک پر ہوا ہے، ایک ایسے ملک پر ہوا ہے جس کی یہ ایک تاریخی اہمیت ہے. تو بس فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.